السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ارتداد کا مسئلہ، اس کی سنگینی شرعی اور دنیاوی نقطہ نظر سے اور اس کی واقعی جو صورتحال ہے اس پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں، اور اخیر میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، ارتداد کے مسئلے اور اس کے فتنے کا حل یہ ہے کہ اس کے اسباب پر غور کیا جائے اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے۔ کسی بھی مرض کے علاج کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرض کے اسباب کی تشخیص کر کے، اس کی نشاندہی کر کے پہلے ان اسباب کو ختم کیا جائے۔ ارتداد کے اس فتنے کے بہت سارے اسباب ہیں، میں ایک ایک کر کے کچھ اسباب آپ لوگوں کے سامنے، جو میرا ایک تجزیہ ہے معاشرے کو دیکھنے کے بعد، جو کچھ اسباب بہت واضح طور پہ دکھائی دیتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑا سبب ارتداد کی اس لہر کا اور اس فتنے کا ہے دین سے دوری۔ ظاہر سی بات ہے، معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہوں گے ان مسائل کا بنیادی سبب ہوتا ہے دین سے دوری، اور ان کا حل دین کے قریب ہو کر کے ہی، دین کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس ارتداد کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری یہ نسل دین سے دور ہے، اس کو دین کی عظمت کا احساس نہیں ہے، دین کی جو نعمت ہے اس کی قدر نہیں اس کو پتہ، اس کی ویلیو اس کو نہیں پتہ۔ اس کے لیے اسلام محض ایک شناخت ہے اس کے لیے، جیسے کسی کے لیے ہندوستانی ہونا ایک شناخت ہے، اردو بولنے والا ہونا ایک شناخت ہے، کسی علاقے کا ہونا ایک شناخت ہے، کسی شہر سے ہونا ایک شناخت ہے۔ تو بہت سارے ہمارے مسلمان بچے جو مرتد ہو رہے ہیں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہ علم کی سطح پر کوئی تعلق ہے، نہ عمل کی سطح پہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ دین کے بارے میں جانتے ہیں نہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ لڑکیاں، ان کو دین، آپ دیکھیے، آپ کبھی معاشرے کا سروے کریں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بچیاں، خاص طور پہ ممبئی کی صورتحال پہ اگر میں گفتگو کروں تو یہ جو ممبئی کے بہت مسلمانوں کی آبادی کے علاقے ہیں، ممبرا ہے، باندرا ہے، مالونی ہے، بھنڈی بازار ہے، کبھی یہاں کی نوجوان نسل سے آپ ملیں اور آپ دیکھیں کہ دین کے بارے میں ان کی معلومات کتنی ہیں، دین کے بارے میں علم کتنا ہے ان کے پاس۔ ان میں بیشتر لوگ لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو یہ اس میں بہت بڑی تعداد میں آپ عقیدے کی بنیادی سوالات کریں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، کتنے ہیں، ان کو نہیں پتا، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ان کو نہیں پتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل ناواقفیت ہے، دین سے علمی سطح پر بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے اور عملی سطح پر تو ٹوٹا ہی ہوا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں دین پر عمل کرنے والا طبقہ کتنا فیصد ہوگا معاشرے کا؟ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہو تو آپ مسجد میں جا کر کے فجر میں نمازی دیکھ لیں۔ یعنی مسجدیں جو ہیں وہ معاشرے میں دین کا انڈیکیٹر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ معاشرے میں دینداری کا فیصد کیا ہے تو آپ جا کر کے مسجدوں میں دیکھ لیں، جو فجر میں جتنے آپ کو نمازی دکھیں گے سمجھیے کہ اتنی فیصد دینداری معاشرے کے اندر ہے، اتنے فیصد لوگ دیندار ہیں۔ جو یعنی اعمال میں سب سے افضل ترین عمل تو نماز پڑھنا ہے، جب نماز سے ہی تعلق اتنا کمزور ہے تو پھر دیگر اعمال کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ تو معاشرے میں نہ علمی سطح پر ہمارے ان بچوں کا جو آج دین سے رخ موڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں، ان کا نہ علمی سطح پہ کوئی تعلق ہے دین سے، نہ عملی سطح پر کوئی تعلق ہے دین سے۔ تو جب یہ علم اور عمل کی سطح پر تعلق ٹوٹ جائے گا تو یہ ایمان کی لذت سے محروم ہیں، یہ ہماری نسلیں ایمان کی لذت سے محروم ہیں، یہ توحید کی لذت سے محروم ہیں، یہ سنت کی اتباع کی لذت سے محروم ہیں، یہ جو ہم ایک شعور ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، اس شعور سے وہ محروم ہیں۔ یہ جو فخر ہے ہمارے دلوں میں، یہ جو خوشی اور فرح ہے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی، اس خوشی اور اس نعمت کی لذت سے ہی محروم ہیں۔ ان کے لیے بس جو ایک سروے کا فارم ہوتا ہے اس میں بس ایک کیٹیگری جو ہوتی ہے دین والی اور اس میں اسلام لکھنا ہے، ان کا اسلام سے بس اتنا تعلق ہے۔ تو جب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اس کے اوپر الحاد اور فکری الغار اتنی تیزی کے ساتھ ان کے اوپر ہے، کفر یا سیکولرزم کا درس ان کو دیا جا رہا ہے، سارے مذہب برابر ہیں، یہ ان کو ٹی وی سے لے کر کے، فلموں سے لے کر کے، ویب سیریز تک میں سکھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف دین کی تربیت نہیں، دین کی تعلیم نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، دوسری طرف کفر و الحاد کے فتنے ہیں۔ تو ایسی نسل میں پلنے والی لڑکی، اس کے لیے جب وہ کسی لڑکے سے محبت کا شکار ہوتی ہے اور پھر وہ محبت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ تم اس شناخت سے کی قربانی دے دو، یہ جو شناخت تمہاری مسلمان، اس کے لیے اسلام محض ایک شناخت ہے، فارم میں لکھا جانے والا بس ایک جو ہے کیٹیگری ہے، تو بس اس کو اس شناخت کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ شناخت چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس نسل کو اگر ارتداد کے فتنے سے بچانا ہے تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ان کا تعلق علم اور عمل دونوں کی سطح پر دین سے جوڑا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔
جب آدمی دین کی لذت پا لیتا ہے نا تو پھر وہ دین نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس کے لیے جان قربان کرنی پڑ جائے۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھیے، حضرت موسیٰ پر جو جادوگر لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جادوگروں نے ایک جادو دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے معجزے کا ظہور کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہونے والا معجزہ جادوگروں نے دیکھ لیا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے توحید کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت موسیٰ کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ فرعون غصہ ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ تھوڑی دیر کا ایمان تھا، لیکن اس ایمان کی لذت جب مل گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ تم ہمارے ساتھ کوئی سلوک کرو، اس اسلام سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ۔ جب ایمان کی لذت بندے کو مل جاتی ہے، چاہے وہ وقتی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی دیر ہوا تھا، ابھی اسلام قبول کر کے ایمان قبول کر کے تھوڑا ہی دیر ہوا تھا، لیکن اصلی ایمان کی لذت جب بندے کو مل جاتی ہے تو پھر وہ اسلام سے نہیں پھرتا، چاہے اس کی جان جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں چلی جائے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ پڑھیں، وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ کیا بدلہ لیا، کیوں بدلہ لیا گیا تھا ان سے؟ یہ سارے اتنی بڑی قوم تھی جس کو اٹھا کر کے آگ میں بادشاہ نے ڈلوا دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے تھے۔ لیکن آگ میں ڈالا جانا یعنی ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت دیکھی اور اس کرامت پر کو دیکھ کر کے ایسا ایمان لائے کہ پھر آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی سارے حل ثانوی ہیں۔ بیسک مسئلہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی محبت نہیں ہے ہمارے بچے بچیوں کو، تب وہ دین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ہرقل جو شام کا بادشاہ تھا، جب ابو سفیان سے اس کی ملاقات ہوئی اور ہرقل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، خط میں اس نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ خط جس شخص کی طرف سے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نبوت کے دعوے داری کر رہے ہیں ان کے حالات معلوم کرنے چاہیں، تو ہرقل نے جو شام کا بادشاہ تھا اس نے ابو سفیان کو بلایا اور سامنے کھڑا کر دیا اور ابو سفیان سے سوالات کرنے شروع کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں۔ جو بہت سارے سوالات کیے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس دین سے ناراض ہو کر کے اپنے دین سے پلٹ بھی جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ اَيَرْتَدْ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ، کیا کوئی شخص اس دین سے ناراض ہو کر کے اس دین سے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی شخص اس دین سے مرتد نہیں ہوتا، جس نے ایک بار اسلام قبول کر لیا پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو ہرقل نے جواب دیا كَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ ایمان کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ جب ایمان کی خوشی دلوں کو مل جاتی ہے تو پھر یہ دل چھوڑ نہیں پاتے ایمان کو۔ آج ہمارے بچے ایمان کی اس خوشی سے محروم ہیں، ہماری یہ بچیاں ایمان کی خوشی سے محروم ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں فقد وجد حلاوت الایمان، تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اور اس میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمائی کہ کوئی شخص واپس کفر میں جانا ویسے ہی ناپسند کرے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، جیسے جہنم میں جانا اس کو قبول نہیں ہے ویسے کفر میں جانا اس کو قبول نہ ہو۔ وہ کب ہوگا؟ جب ایمان کی حلاوت بندے کو مل جائے گی، ایمان کی لذت اور اس کی قدر کا احساس ہو جائے گا۔ ہم نے بچوں کی تربیت پر، بچوں کی دینداری پر جیسی توجہ پہلے دینی چاہیے تھی ویسی نہیں دی۔ اس مسئلے کو اگر وقت رہتے ہی سمجھ لیا گیا ہوتا اور بچوں کی تربیت پر ہم دھیان دیتے، خاص طور پہ ان کے عقیدے کی تربیت پر، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم عقیدے کی درست تربیت ہم نے نہیں کی۔ دین کی تعلیم کے نام پر زیادہ سے زیادہ توجہ ہماری اس بات کی طرف رہی کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آ جائے، لیکن عقیدے کی جو تعلیم ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ کفر کے لیے جو کراہت ہونی چاہیے، کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی ایک مسلمان توحید چھوڑ کر کے شرک کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ بتوں کی پوجا کیسے اختیار کر سکتا ہے اگر اس کا ایمان سچا تھا؟ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم نہیں دی، عقیدے کی تعلیم نہیں دی، جو کفر کی کراہت ہے وہ نہیں بیان کی۔ ورنہ کوئی لڑکی کسی زانی کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح نہیں کرے گی، کسی چور کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح نہیں کرے گی، کسی لٹیرے کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح نہیں کرے گی، کسی شرابی کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو زنا کی برائی کا احساس ہے، اس کو چوری کی برائی کا احساس ہے، اس کو لوٹ مار کی برائی کا احساس ہے، اس کو شراب کی برائی کا احساس ہے۔ لیکن کفر کی برائی کتنی گھناؤنی ہے یہ ہم نے اس کی تربیت اس پر نہیں کی، تو وہ کفر کی غلاظت سے واقف نہیں ہے، اس لیے کافر کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔
ایمان اور توحید پر پہلے محنت ہم کو کرنی چاہیے تھی. اس لیے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے جو تربیت کا نصاب بنایا تھا، اس نصاب میں عقیدہ پہلے تھا، قرآن بعد میں تھا. صحابی کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اللہ کے نبی سے، پھر قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. تو ایمان اور عقیدے کی تعلیم پہلے کرنی چاہیے. ہم نے اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھا نہیں. وقت رہتے اگر اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھ لیتے تو صورتحال اس حد تک کہ خطرناک نہیں ہوتی، مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ ہم کو اس مسئلے کی گہرائی کو تبھی سمجھنا چاہیے تھا جب مسلمان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں شادی کے وقت. یہ چھوٹی سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے. ہم نے دیکھا نا اپنے علاقوں میں، اپنے معاشروں میں، کہ کسی داڑھی والے لڑکے کا رشتہ آتا تھا تو مسلمان لڑکی یہ بول کر کے ریجیکٹ کر دیتی تھی کہ داڑھی والا رشتہ قابل قبول نہیں ہے، داڑھی والے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی. اس وقت وہ داڑھی والے کو ناپسند کر رہی تھی، آج داڑھی والے کے دین کو ناپسند کر رہی ہے. یہ ہم کو تبھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ رخ کس طرف ہے اس فتنے کا. ہاں، ایک ہوتا ہے داڑھی کاٹنا گناہ ہے، لیکن داڑھی کو ناپسند کرنا کفر ہے. اللہ کے نبی کی کسی بھی سنت کو ناپسند کرنا کفر ہے. یہ ہم کو تبھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ فتنہ، اس کو اگر ہم وقت رہتے سمجھ جاتے اور اس کی جڑ کاٹتے تو آج مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوتا. کل وہ لڑکی داڑھی والے کو ناپسند کرتی تھی، آج داڑھی والے کے دین کو ناپسند کر رہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہاتھ میں ہے، ابھی بھی مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ہم کو سب سے پہلی کوشش اپنے بچوں کے بارے میں یہ کرنی ہے کہ ان کو دین سے جوڑنا ہے، علمی سطح پر بھی دین سے جوڑنا ہے، عملی سطح پر بھی دین سے جوڑنا ہے. دعوت کا جو کام ہو رہا ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو اور آگے لے جانے کی ضرورت ہے. کورسز کرنا، خاص طور پہ اس طبقے تک کے پہنچنا جس طبقے تک کے ہمارے علماء نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمارا دعوتی نظام جس طبقے تک کے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس کی کوشش کرنا بہت ضروری. یہ پہلا سبب تھا جس کی میں نے آج کی ویڈیو میں نشاندہی کی. اسباب اور بھی بہت سارے ہیں جس پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیوز میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، نبی کی سنت پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید کا کلمہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.